السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد ہم قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ آج ہم اگلی آیت نمبر 80 پر گفتگو کریں گے، جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے پچھلی آیات پر گفتگو کی تھی کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ یعنی یہ لوگ 3 دفعہ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ویل کا لفظ استعمال کیا۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور ہلاکت یعنی اور افسوس ہے۔ تو اس آیت پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج کی آیت کریمہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً کہ چند گنے ہوئے دن ہم دوزخ میں رہیں گے اگر چلے بھی گئے تو۔ پہلی بات یہ ہے کہ لن تمسنا النار، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، الا ایام معدودہ، چند گنے ہوئے دن۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ وعدہ لیا ہے؟ تو اگر تمہارے پاس اللہ کا کوئی وعدہ ہے تو پھر تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا وعدے سے کی خلاف نہیں کرے گا، تو ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا ام یقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، یعنی ان میں سے جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ صرف اپنی خواہشات، اپنی تصورات، اپنے خیالات کے مطابق یعنی اسی پر یعنی اپنے بیس ہے ان کی ہر چیز کی، ان کے پاس کوئی پراپر نالج نہیں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر جو ہے وہ 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے میں ایک دن جو ہے جہنم میں رہیں گے۔ اسی طرح حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام سینا پر گئے تھے تو ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، تو 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے؟ یہاں یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اس طرح تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود علم نہیں، نالج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہے ہیں جس کے روح سے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ آپ کی شکلوں اور صورتوں اور ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ آپ کے دلوں کی طرف دیکھے گا۔ اب یہود یہ کہتے تھے کہ ہم شعب اللہ المختار ہیں، ہم ایمان لائے، ہم پہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دیں، اس لیے ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو نو میٹر آپ کا یعنی آپ کی برادری کون سی ہے، آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا رنگ کیا ہے، اصل دار و مدار اعمال کا نیتوں پر ہے، اور اچھے اعمال کرنے والے انسان جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود یہاں موجود ہیں ان کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا والد کون ہے؟ جب انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا۔ پھر کہا کیا اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں تو آپ مجھے صحیح بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ابوالقاسم، اگر ہم صحیح نہیں بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے جنت میں کون یعنی جہنم میں کون جائے گا؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند یعنی گنے چنے دنوں کے لیے جائیں گے اور پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو ہرگز نہیں نکالا جائے گا، آپ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو آپ مجھے سچ بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا یا ابوالقاسم ہاں ہم سچ بتائیں گے۔ تو کہا کہ اس بیڑ میں جو آپ نے زہر ملایا، آپ کو پتہ ہے وہ بیڑ جو آپ کو گفٹ کے طور پر دی گئی تھی اور اس میں زہر ملا کے، تو اس کو کیوں آپ نے یہ زہر دیا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر تو آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو ہمارا آپ سے چھٹکارا ہمیں مل جائے گا، اور اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ تو اس میں حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا اور صحیح بخاری نے بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس آیہ کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ قرآن کا پیغام پھیلانے میں آپ بھی ہمارے معاون بن جائیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب